الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أولئك هم الراشدون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضاهم علي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور آپ کے صحابہ کرام، ان کے متعلق اگر مسلمان صرف اظہار محبت کر دیتا ہے تو میرا اللہ اس کو اس محبت کے پروانے پر بھی جنت داخل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیتیں اور آپ کی وہ محنتیں جن سے صحابہ کرام نے رنگ حاصل کیا ہے، قرآن اسی کو کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اصل رنگ تو اللہ کا ہے اور اللہ کے دین کا ہے، اور اس رنگ کو مکمل طور پر اپنے ظاہر اور باطن پہ چڑھانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک ایک صحابی رسول پاک کا ترجمان ہے، ایک ایک صحابی رسول پاک کا مقتدی ہے، ایک ایک صحابی میرے نبی علیہ السلام کا شاگرد ہے، اور ایک ایک صحابی میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانی ہے، اور ایک ایک صحابی میرے نبی علیہ السلام میں دین کا فخر ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ڈاما ڈول ہے، کبھی ہم نبی کے قریب ہیں، کبھی ہم شیطان کے قریب ہیں، کبھی ہمارا ایمان اللہ عرشوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، کبھی اللہ ہمارے ایمان کو نیچے ہمارے گناہوں کی بدولت گرا دیتے ہیں، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اولئک هم الراشدون، جن کو اللہ نے بھلائی اور کامیابی والا کہا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے فلاح والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اور حشر کے میدان میں میرے نبی کے صحابہ اپنی نماز، اپنے اعمال، اپنے قرآن، نبی کی خدمت، نبی کی اطاعت، خدا کی عبادت، توحید کا پروانہ لے کے حاضر ہوں گے۔ میرے نبی کے لیے سب سے زیادہ فخر کا باعث بننے والے اصحاب رسول ہیں، سب سے زیادہ جن پر میرے نبی فخر کر کے قیامت کے دن کھڑا کریں گے وہ اصحاب رسول ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ جب اللہ نے کائنات میں آپ کو پیدا کیا، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں گئی، میں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہو گیا، آنکھ بند ہے، کھول نہیں رہا، ہاتھ لگاتی رہی، آواز دیتی رہی، پریشان ہو گئی، غم میں مبتلا ہو گئی۔ میں رسول پاک کی خدمت میں آ گئی کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ تو اللہ نے عطا کر دیا ہے مگر وہ آنکھ نہیں کھولتا۔ میرے نبی تشریف لاتے ہیں، لعاب مبارک نکالتے ہیں،
حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی جب آنکھیں کھولتے ہیں سامنے میرے نبی کی صورت مبارکہ ہے، اس لیے تاریخ اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ صحابی جس نے پیدائش کے بعد آنکھ کھول کر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ایسی نگاہ کا اثر تھا کہ بچپن سے رسول پاک کے ساتھ محبت، شغف اور آپ علیہ السلام سے تعلق، پھر اس خاندان کا تعلق، پھر اس تمام کے تمام کنبے کا تعلق میرے نبی سے سب سے زیادہ قریب کا ہے۔ حضرت علی بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے اس صحابی کو جب مدینہ ہجرت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ حضرت علی رہ گئے، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے اندر آپ نے بھائی چارہ قائم کروایا ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صحابہ کے بھائی چارے آپس میں قائم ہوئے، تیرا بھائی چارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام ہجرت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ نے امانت حضرت علی کے ہاتھ میں دی، فرمایا میرے بستر پہ سو جانا، لوگ یہ نہ کہیں کہ میں ان کی امانتیں مدینہ لے گیا، ان سب کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ علماء لکھتے ہیں ایک دولت کی امانت ہے، مال کی امانت ہے، اور ایک خدا کی امانت ہے۔ مال اور دولت کی تمام امانتیں حضرت علی کے حوالے ہوئی، اور ایک خدا کی امانت تھی، وہ رسول پاک کے دل مبارک اور قلب اطہر میں تھی، وہ خدا کا دین تھا۔ اللہ نے ساری کائنات کو یہ بتایا ہے کہ حضور اکرم کی امانتیں بطور مال ان کے محافظ علی ہوں گے، اور جو خدا کی امانت میرے نبی کے سینے میں رکھی ہوئی ہے ان کے محافظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امین، یہ بھی امین، ان کو لوگوں کی امانتیں دی گئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو خدا کی جو امانت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی، آپ کی نبوت کی صورت میں تھی، آپ کی رسالت کی صورت میں تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھ کر اس کی حفاظت فرمائی، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر اس کی حفاظت فرمائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی 24 سال کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور اس کا فیصلہ فرمایا۔ اور یاد رکھنا یہ حضور کا فیصلہ نہیں بلکہ خدا کا فیصلہ تھا۔ میرے نبی کی حدیث ہے میں نے کسی بیوی سے شادی نہیں کی جب تک کہ خدا کا فیصلہ نہ آیا، اور میری بیٹیوں نے بھی کسی سے شادی نہیں کی یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ آ گیا۔ نبی کی بیٹیوں پر بھی نکاح کے فیصلے خدا نے کیے ہیں، اور نبی کی بیویوں کے بھی نکاح کے فیصلے خدا نے کیے ہیں۔ اپنی مرضی سے آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ بڑی ذات نے، خدا کی ذات نے آپ کے یہ فیصلے فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بردار اور تحمل مزاج ہیں۔ اگر کافر کے مقابلہ میں بہادری کا مسئلہ آتا ہے آپ سب سے آگے جاتے ہیں، اگر اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے آپ بالکل بجھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کافر ہے، لڑائی ہو رہی، حضرت علی نے بچھاڑا اور تو اس کا کوئی بس نہیں چلا، مگر اس نے تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے، بالکل غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا تم اتنے بہادر ہو، مجھے تم نے بچھاڑا ہے، میں نے تمہارے اوپر تھوک دیا ہے، اب تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ کہا پہلے میں خدا کے دین کے لیے تجھے مار رہا تھا، یہ میری ذات کا معاملہ آ گیا ہے،
میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتا، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جہاں غصہ ہو گھر تباہ ہوتے ہیں، خاندان تباہ ہوتے ہیں، بازار تباہ ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، فتنے پھیلتے ہیں، فساد پھیلتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جاہل آدمی ہے، غصے میں گالیاں نکال رہا ہے، 4 گالیوں کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 2 تھپڑ مارنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو میں کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھانے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کسی کے پیچھے دوڑ لگانے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مگر اس غصے کا اثر کیا ہے؟ ایک خاندان دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے، میاں اپنی بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے، باپ بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، ایک دکاندار دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے غصہ شیطان ہے، شیطان کی آگ ہے، شیطان کی چنگاری ہے، شیطان کے ہتھیار ہیں۔ جب تمہیں غصہ آیا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان آ چکا ہے، تم اس کی گرفت میں آ چکے ہو۔ جب غصہ اور بڑھ گیا سمجھ جاؤ کہ شیطان مزید تیز ہو چکا ہے، جب اور بڑھ گیا سمجھ جاؤ کہ مزید تیز ہو چکا ہے۔ آج کل یہ سوال آتے ہیں، ہم نے بیوی کو طلاق دی، غصے میں آ کر دی، سمجھو کہ وہ شیطان نے کروائی۔ میرا اللہ میاں بیوی میں جدائی نہیں کروانا چاہتے، شیطان کی طاقتیں ہیں، میاں اور بیوی میں جدائی کروا دیتا ہے اور اپنے شاگردوں کو انعام دیتا ہے کہ تم نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے، تم سب سے زیادہ انعام کے مستحق ہو۔ اس لیے غصے کو اس وقت قابو پائیں۔ فالج ہو رہا ہے غصے کی وجہ سے، دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں غصے کی وجہ سے، بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں غصے کی وجہ سے، دل کے اٹیک بڑھ رہے ہیں غصے کی وجہ سے۔ مگر مجھے بتاؤ کہ صحابہ کے غصے پر کبھی تم نے دیکھا ہے کسی کی رگ پھٹ گئی ہو، یا غصے کی بنیاد پر کسی کو اٹیک ہوا ہو، یا غصے کی بنیاد پر کسی کو فالج ہوا ہو؟ نہیں، صحابہ غصے کو پینے والے ہیں۔ اے علی آج تم نے کیسے چھوڑا؟ کہا ہمارے نبی کی تربیت ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ نہ ٹھنڈا ہوا تو تمہیں طلاق نہیں ہوگی بیویوں کو، اگر نہ ٹھنڈا ہوا تو انشاءاللہ گالی کوئی نہیں نکالے گا، نہ بھی ٹھنڈا ہوا تو کوئی قتل کسی کو نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پینے والے، اپنے غصے کے گھونٹ کو پینے والے، غصے کو برداشت کرنے والے۔ دوسرا علاج میرے نبی نے فرمایا، جب تمہاری ایک کمرے میں لڑائی ہو غصے کے وقت فوراً کمرہ چھوڑو، باہر نکل جاؤ، نظروں سے غائب ہو جاؤ، شیطان مایوس ہو جائے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا، اگر تم چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو، لیٹ جاؤ، تمہارا غصہ تمہارے قابو میں آئے گا، تمہارا غصہ تمہارے قابو میں آئے گا۔ اس غصے نے خدا کی قسم بندے کو کافر بھی بنایا ہے، بندے کو مشرک بھی بنایا ہے۔ اس غصے نے 2 خاندانوں کے تفرقے پیدا کیے ہیں۔ اسی غصے نے اللہ کی قسم ایمان والوں میں تفریق پیدا فرمائی ہے۔ مگر غصہ کبھی کبھی رحمت بنتا ہے، غصہ کبھی کبھی رحمت بنتا ہے۔ نماز چھوڑ رہا ہے، غصہ کرو، غصہ کرو، تمہاری ڈانٹ کی وجہ سے وہ نمازی بن سکتا ہے۔ بیٹی نافرمان ہے، غصہ کرو، تمہارے غصے کی وجہ سے وہ تمہاری فرمانبردار بن جائے گی۔ ملازم تمہارا بددیانتی کر رہا ہے، جائز غصہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اپنے تمام رشتہ داروں میں جو حرام پہ چل رہے ہیں، گناہوں پہ چل رہے ہیں، ان کو ڈانٹ پلاؤ، ڈبٹ پلاؤ، غصہ پلاؤ۔ تو غصہ رحمت بھی ہے، غصہ زحمت بھی ہے۔ غصے کو وقت پر جائز استعمال کرنا اللہ کی رحمت ہے، ناجائز استعمال کرنا یہ اللہ کی قسم شیطان کی طاقتیں ہیں۔ اور غصے میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ یہ غصے کا وقت ہے۔ اس کے بعد غصے کے اثرات جب بندہ دیکھتا ہے تو پوری زندگی ٹوٹ ہوتی ہے، پوری زندگی پھوٹ ہوتی ہے۔ غصے میں خودکشیاں، غصے میں طلاقیں، غصے میں لوگ ماں باپ کو تھپڑ مار جاتے ہیں، غصے میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، غصے میں لوگ خودکشیاں کر کر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بعد میں انسان پر پچھتاوا ہے،
انسان پر پچھتاوا ہے۔ حضرت علی کی زندگی آپ کو بتا رہی ہے کہ میں علی ہوں، بہت بہادر ہوں۔ کافر نے کہا غصے کا انتقام، بدلہ؟ کہنے لگا نہیں، اب میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا، ہمارے نبی کی یہ تربیت ہے۔ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آئیے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جس طاقت سے میں نے آپ کو دیکھا تھا مجھے لگتا تھا شاید آپ مجھے مار دیں گے، لیکن جس طاقت سے آپ نے اپنا غصہ پیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے نبی کی کیا تربیتیں ہیں، تمہارے نبی کے کیا اخلاق ہیں، تمہارے نبی کے کیا نظام ہیں، تمہارے نبی کا کیا نظام ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی لا یبغضہ الا منافق، تیرے ساتھ دشمنی وہی رکھتا ہے جو منافق ہوگا، ولا یحبک الا مؤمن، جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اللہ کی قسم وہ مومن ہوتا ہے۔ میرا نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں کردار ادا کیا ہے، اور بچپن سے آپ کو دین اور ایمان اور ان چیزوں سے مزین فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ایک لقب آپ نے رکھا ہے ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ ہے۔ میرے نبی نے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں ہیں، سو رہے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی آگے بڑھے، حضرت علی کے بالوں سے مٹی کو جھاڑا، کمر سے جھاڑا، سینے سے جھاڑا، ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی، آگے بھی مٹی پیچھے بھی مٹی، بغیر بستر ہیں، کچی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، اس پر آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ مٹی صاف فرمائی، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے اس کے بعد مجھے پسند ہے کہ میرا نام علی نہ لیا کرو بلکہ مجھے ابو تراب کہا کرو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام رکھا ہے ابو تراب۔ حضور پاک کے صحابہ بھی ابو تراب کے لقب سے آپ کو پکارتے، خود بھی ابو تراب کے لقب کو آپ پسند کرتے۔ بہترین اخلاق امت کو ترغیب دی کہ اپنے دشمن سے نہ ڈرنا، گناہوں سے ڈرنا۔ سب سے بڑا دشمن تمہارا گناہ ہے۔ اگر میرے گلے میں کبھی زنا کا عمل ہوا ہے، شراب کا عمل ہوا ہے، تو مجھے 24 گھنٹے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زمینوں پر ڈریں نہ ڈریں، کہیں نہ کہیں، کریں نہ کریں، دنیا آپ کی گزر رہی ہے، مگر دنیا کے گزرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ میرا گناہ چمٹ کے آئے گا یا میری نیکی چمٹ کے آئے گی۔ اگر گناہ میرے گلے پہ ہے، اللہ رب العزت نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن میری قبر میرا محاسبہ کرے گی، میرا حشر میرا محاسبہ کرے گا، میری آخرت میرا محاسبہ کرے گی۔ ساری دنیا کے سامنے میرے گناہوں کا جب اظہار ہو جائے گا، پھر مجھے پتا چلے گا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت گناہوں سے ہے۔ میرے اوپر آج تک کتنے گناہ ہیں، میں نے آج تک کتنے گناہ کیے ہیں، میرے دماغ میں کتنے گناہ ہیں، میرے ذہن میں کتنے گناہ ہیں، میرے جسم میں کتنے گناہ ہیں۔ یہ گناہوں سے ڈرنا حضرت علی کا فرمان ہے، اے لوگو گناہوں سے ڈرو، باقی کسی چیز سے نہ ڈرنا۔ جب تم گناہوں سے ڈرو گے میرا اللہ گناہوں سے تمہیں دور کر دے گا اور تمہیں ایمان کی محبتیں، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کی مٹھاس تمہیں نصیب کر دے گا۔ حضرت علی کا فرمان تھا رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو۔ حضرت علی کا فرمان تھا قرآن پڑھو، اس میں ڈوب جایا کرو، جو قرآن پڑھے ہدایت نہ پا سکے سمجھو اس نے قرآن سے مذاق کیے ہے۔ حضرت علی کا فرمان تھا اگر تمہیں کوئی مسئلہ سیکھنا ہو شرم نہ کرنا، حیا نہ کرنا، ورنہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ علماء، مدارس، مساجد، اسلامی خانقاہیں، ساری چیزوں سے تم گزر جاؤ گے، مگر ایک مسئلہ نہ پوچھنے کی وجہ سے تمہارے عمل سارے گندے، تمہاری محنتیں ساری گندی، تمہارا نظام سارا گندا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا بڑے سے بڑا مفتی ہو، عالم ہو، کچھ بھی ہو، مسئلہ آتا ہے تو بتاؤ، نہیں آتا تو کہہ دو اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میرے ذہن میں نہیں رہا، مجھے اس چیز کا احساس تک نہیں ہو سکا، اللہ عالم۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں رسول پاک جا رہے ہیں، حضرت علی سے کہا تم نے گھر میں رہنا ہے،
عورتوں کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے۔ تھوڑے آگے بڑھے، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، علی کیا بات ہے، آنسو گر گئے۔ میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جہاد میں ہیں، صحابہ جہاد میں ہیں، دشمن کو ماریں گے، زخمی ہوں گے، جہاد کے مزے آئیں گے، شہادت کے مزے آئیں گے، جنت کی نعمتوں سے آراستہ ہوں گے، مجھے آپ نے عورتوں میں چھوڑ دیا ہے، مجھے آپ نے بچوں میں چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات میں گئے، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑا، وہ رتبہ جو تجھے عطا کیا گیا ہے، آج تو بھی میرے لیے اس طرح ہی ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون آپس میں تھے، آج تجھے میں نے وہ رتبہ دیا ہے، تو نبی کے کہنے پہ یہاں رکتا ہے، تجھے جہاد کا بھی ثواب ہے، تجھے ایمان کا بھی ثواب ہے، تجھے اعمال کا بھی ثواب ہے، تجھے بہادری کا بھی ثواب ہے، تجھے ہر چیز کا ثواب ہے۔ نبی کی اطاعت ہر مقام پہ۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ نے جب حضرت علی سے کیا، صرف ان کی نماز دیکھی، ایمان دیکھے اور کوئی چیز نہیں دیکھی، مسجد کی محبت دیکھی، سادہ زندگی، غربت کی زندگی، فاقے کی زندگی۔ آج بیٹی جوان، بیٹا جوان، مفتی ہو، عالم ہو، متقی ہو، خدا کا ولی ہو، لیکن بڑے سے بڑا صوفی اللہ والا بھی اپنی بیٹی کا رشتہ انکار کر دیتا ہے کہ جناب آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر تمہارے پاس پیسہ نہیں، تمہارے پاس گھر نہیں، لہذا ہم تمہیں رشتہ نہیں دیتے۔ بیٹی بھی جوان ہے، بیٹا بھی جوان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو بتایا کہ حضرت علی کی محبت کے تقاضے ہیں، بیٹیوں کو سادہ شادیوں کے ساتھ وابستہ کرو، بیٹوں کو سادہ شادیوں کے ساتھ وابستہ کرو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ورنہ نکاح کر دو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی یاد رکھ میں ہمیشہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھتا ہوں، تیری نیکی کی بنیاد پر، تیرے تقوی کی بنیاد پر، تیری طہارت کی بنیاد پر، تیری تاکیزگی کی بنیاد پر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلے وہ ہیں جو حضرت علی کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جب فیصلے آئے، ایک عورت آئی، زنا کی تہمت لگ گئی، اس نے کہا ہاں جی مجھ سے ایسا عمل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو رجم کر دو۔ صحابہ لے کے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا اس لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس کو رجم کرنا، یہ زانی ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے لڑکی خود کہہ رہی ہے۔ کہا کس نے فیصلہ کیا ہے؟ کہا حضرت عمر نے۔ کہا تم نے اس کو رجم نہیں کرنا، میرے ساتھ آؤ، امیر المومنین کے دربار میں جاتے ہیں۔ جب گئے حضرت عمر نے کہا علی سے کیا بات ہے؟ کہا آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے مگر اس کا رجم کرنا جائز نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ لڑکی بے شک زانی ہے مگر حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ حمل کے دوران آپ یہ سزائیں نہ دے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے چھوڑ دیا، جب حمل ہوگا تو سزا دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ آتے شاید عمر غلط فیصلہ کر کے ہلاک بھی ہو سکتے تھے۔ علی آئے، فیصلہ کیا، اللہ رب العزت نے فیصلے میں ایمان اور رحمت کے تقاضے پورے کر دیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابھی رجم نہ کرنا، جیسے حضرت علی نے کہا ہے، جب حمل ہو جائے گا، بچہ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو رجم کیا جائے گا۔ دو عورتیں آ گئی، دونوں سوکنے، دونوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ایک کے ہاں بیٹی، ایک کے ہاں بیٹا۔ جس کی بیٹی تھی اس کے دل میں یہ خیانت آ گئی کہ میں بیٹے کی دعوے دار بن جاتی ہوں اور بیٹی سے انکار کر دیتی ہوں۔ صبح اٹھ کر کہنے لگی بیٹا میرا ہے، بیٹے کی ماں تھی وہ کہنے لگی بیٹا میرا ہے۔ ایک رات میں دونوں بچے پیدا ہوئے، دونوں سوکھنے، میاں پاس
بیٹی والی کہتی ہے میری بیٹی نہیں ہے میرا بیٹا ہے، بیٹے والی کہہ رہی ہے تیری بیٹی ہے میرا بیٹا ہے۔ جھگڑا حضرت علی کے دربار میں، حضرت عمر کے دربار میں۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ حضرت علی کو لایا جائے، فیصلہ کروایا جائے۔ حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر بیٹھے، بتاؤ کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کہا میں نے یہ فیصلہ میرے دماغ میں بھی ہے، ذہن میں بھی ہے، دونوں عورتوں کے دودھ نکالو، گلاس میں برتن میں ڈالو، حضرت علی فیصلہ کر دیں کہ یہ بچہ کس کا ہے اور بچی کس کی ہے۔ دودھ نکالیں گے، گلاس میں ڈالیں گے، حضرت علی کو دکھائیں گے۔ آپ نے ہاتھ رکھا کہ جس عورت کا دودھ اس برتن میں ہے وہ بچے کی ماں ہے، جس کا اس برتن میں وہ بیٹی کی ماں ہے۔ کسی نے پوچھا علی سے آج تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ کہا میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ بچہ جننے والی عورت اس کے دودھ کو اللہ گاڑھا کرتے ہیں، جو بیٹی جنتی ہے اس کے دودھ کو اللہ پتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا میں نے اس نبی کے فیصلے کے مطابق دونوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بعد میں وہ عورتیں بولی، کہنے لگی ہاں علی سچ فرما رہے ہیں، واقعتاً بیٹا میرا ہے، اور دوسری کہنے لگی علی سچ فرما رہے ہیں، واقعتاً بیٹی میری ہے۔ حضرت علی کے متعلق بڑے بڑے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علوم نبوت کے بہترین وارث تھے، اور صحابہ اکرام میں بہترین خلیفہ بننے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کے یہ خلیفہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے علی تیرا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا، اور فاطمہ تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہے گی، حسن حسین جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دیں گے۔ کئی صحابہ کرام کوشش کر چکے ہیں مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ صبح صحابہ اٹھتے ہیں، ہر ایک کو امید ہے شاید اللہ کے نبی آج مجھے جھنڈا دے دیں، دوسرا سمجھنے لگا شاید اللہ مجھے دے دیں، تیسرے نے سمجھا شاید اللہ مجھے دے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ علی کو، بلاؤ، علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ٹھیک ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا ان کو دیا، ایک دم سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر اس پر مبارکباد دی۔ اگلے دن کسی نے کہا کل تم نے یہ دروازہ کھولا تھا، اٹھایا تھا، آج دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، آج تم اٹھا سکتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں دوسرے دن میں نے وہ دروازہ ہلانے کی کوشش کی، وہ مجھ سے ہلا ہی نہیں۔ یاد رکھنا طاقتیں اللہ سے آتی ہیں، رحمتیں اللہ سے آتی ہیں۔ مشکل کشا جب تمہارے اللہ ہیں تو تمہیں کسی اور کو بنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ طاقتور اللہ ہے، کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہے؟ حاجت روا اللہ ہے، کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہے؟ مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا لفظ شرک ہے، یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ تمہارے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے۔ یا علی مدد، یا رسول مدد کہنا بھی ٹھیک نہیں، یا نبی مدد کہنا بھی ٹھیک نہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا ضروری نہیں۔ اللہ تمہارا نصیر ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں کافی ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی بھروسے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ میں عظیم صحابی ہیں، فاتح خیبر ہیں، میرے نبی کے داماد ہیں، اللہ کے نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں، مگر دین میں
اعمال میں حضرت علی کی پابندی کیا ہے؟ آج اکثر امت یا علی مدد کہتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، ذکر نہیں کرتی، اذکار نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نماز آپ کی رہ رہی، سورج غروب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جبل ابی قبیس پہ بیٹھے ہیں، میرے نبی کے پاس دوڑ کر آئے، یا رسول اللہ میری عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی۔ میرے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر یہ نماز رہ گئی تو علی کی موت واقع ہو جائے گی۔ سنو، نمازوں کا اہتمام نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں۔ سینما ہال میں جاؤ تو راستہ نہیں ملتا رش کی وجہ سے، ہوٹلوں میں جاؤ راستہ نہیں ملتا رش کی وجہ سے، شادی ہال میں جاؤ رش کی وجہ سے راستہ نہیں، قوالی خانوں میں جاؤ رش کی وجہ سے راستہ نہیں، جوا خانے میں جاؤ رش کی وجہ سے راستہ نہیں، دوسرے میچ، کرکٹ میچ ان میں جاؤ، خدا کی قسم راستہ نہیں ملتا۔ ایک مسجدیں ہیں جن کو امت مسلمہ آج یتیم بنا رہی، ان کی صفیں خالی، قرآن کی رحل خالی، قرآن کی الماری میں قرآن بند رکھے ہوئے ہیں، مسجد میں آنے والا قرآن کو پکڑنا گوارا نہیں کرتا، بیٹھ کے پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ مسجدیں یہ بددعائیں دے رہی ہیں اور یہ صفیں بددعائیں دے رہی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، تم نے ولیمہ کیا، ٹینٹ بھی لگا دیے، کرسیاں بھی لگا دی، کھانے بھی لگ گئے، ہر چیز کو سجا دیا گیا، بڑا خوبصورت مرحلہ تھا۔ جب آپ کھڑے ہوئے لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے، پتہ چلا کوئی مہمان آنے پہ تیار نہیں، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، آپ بتاؤ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، دماغ پہ کیا گزرے گی؟ وہ تیاری، وہ جذبہ، وہ محبتیں، وہ عقیدتیں ساری دھرم رہ جاتی ہیں۔ آج میرے نبی علیہ السلام کی یہ مسجدیں، ان صفوں پہ جنت کے دسترخوان ہیں، یہاں فرشتوں کی تحویل ہے، 72 دفعہ میرے اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ بازاروں والے، دکانوں والے وقتوں پہ آتے ہیں، وقتوں پہ جاتے ہیں، مگر اللہ کی مسجد حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے گونجتی ہے۔ آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں اثر کوئی نہیں پڑتا۔ پھر میں کہوں، آپ کہیں ہم حضرت علی کے عاشق ہیں، حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں، حضرت علی سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ بغض ہے۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز رہ گئی، اگر یہ نماز مجھے نہ ملی تو میری موت واقع ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، ہمارے پرانے اکابر اللہ کے جو ولی ہوتے تھے، اگر ان کی نماز کبھی فوت ہو جاتی تو 7 دن ایسے سوگ مناتے تھے جیسے کسی کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اور اگر کسی کی تکبیر اولی رہ جاتی تھی، ایسے سوگ مناتے تھے، 3 دن تک وہ سوگ ہوتا تھا، ہے اللہ میری تکبیر اولی رہ گئی، لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں میری قبولیت کم ہو گئی ہے، اللہ کی محبت کم ہو گئی ہے، میری نماز رہ گئی، لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ تڑپ تھی، یہ لگن تھی۔ اور آج میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جوان اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کون سی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کو دیکھ رہے ہیں، آخرت کو دیکھ رہے ہیں، کسی دھماکے کو دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ آ رہا ہے، یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا، جس دن لوگ سمجھیں گے نشے میں لوگ ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یوم ترضع کل امت، جس دن ہر امت ایسی ہوگی، اللہ کی قسم اپنی حمل کو گرا کر باہر پھینک دیں گے، بچوں کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، نفسا نفسی کی پکڑی ہوگی، اور قیامت کا دن موت کے بعد قائم ہو جائے گا، اور میرا اللہ اس وقت حساب لے گا۔
اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل نہ حق کا حساب ہے، قتل نہ حق، قتل نہ حق۔ اور ادھر سے نماز سے انسان کی روح مرتی ہے، اور قتل سے انسان کا جسم مرتا ہے۔ اللہ نے جسم کے اوپر بھی ظلم سے منع کیا ہے، اور روح کے اوپر بھی، جسم کے اوپر اللہ نے منع کیا۔ میرے نبی علیہ السلام حضرت علی کو دیکھا، آپ نے دعا فرمائی اللہ سورج کو روک دے تاکہ حضرت علی عصر کی نماز پڑھیں اور ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کی دعا پہ اللہ نے سورج کو روک دیا۔ حضرت علی نے نماز پڑھی اور کہا یا رسول اللہ، نماز میری زندگی ہے، نماز چھوٹ جائے تو میری موت ہے، نماز کے ساتھ علی ہے، نماز کے بغیر علی کی حیثیت کوئی نہیں، نماز کے ساتھ انسان ہے، نماز کے بغیر انسان کی حیثیت کوئی نہیں۔ پھر نماز کا کہنے ہوئے ہم شرما رہے ہیں، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نئے خاندان میں جائیں، نئے بازار میں جائیں، نئے علاقے میں جائیں، کس پر اعتماد کریں؟ میرے نبی نے فرمایا جو نماز کے لیے آتا ہو، جو نماز کے لیے واپس جاتا ہو، پھر وہ آتا ہو پھر جاتا ہو، اس کی مسجد کی ترتیب دیکھ لو۔ اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، پھر مسجد میں آ رہا ہے، پھر مسجد میں جا رہا ہے، سلام کرو، تعلق بناؤ، دوست بناؤ، اعتماد کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری کائنات میں نماز کو سب سے مقدم سمجھتے تھے، نماز کو سب سے مقدم سمجھتے تھے۔ جمعہ کے دن اللہ کے ہاں حضوری ہوتی ہے، باقی دنوں میں انسان اللہ کے ہاں سے پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی سے محبت کے دعوے دار ہیں، حضرت علی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ میرے نبی کا صحابی نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت، قرآن کی کثرت، ذکر کی کثرت، روزوں کی کثرت۔ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو چھوڑا، رات کو تشریف لائے، ایک کمبل جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اماں سیدہ فاطمہ نے رکھا ہوا ہے، سر ڈھپا ہوا ہے، پاؤں پہ وہ کمبل نہیں ہے، پاؤں پہ کمبل نہیں ہے۔ یہی وہ کمبل ہے جس میں حضرت علی اور اماں فاطمہ دن کو بکریاں چراتی ہیں اور چارہ کمبل میں رکھ کر گھر میں جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے، اس کمبل کو جھاڑتے ہیں، پھر جھاڑتے ہیں، پھر اسی کو اوپر رکھ کے سو جاتے ہیں، پھر جانوروں کو چارہ اسی میں دیا جاتا ہے، پھر اسی کو رکھ کر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یہ حالات میرے نبی نے دیکھے ہیں اور اپنا داماد علی کی صورت میں لیا ہے، نمازی کی صورت میں لیا ہے، قرآن کے قاری کی صورت میں لیا ہے، اور ان کے بیٹے حسن ہیں، حسین ہیں۔ میرے نبی نے ان سے کیا محبتیں فرمائی ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ان کی کیا تربیتیں فرمائی ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ان پہ کیا محنتیں فرمائی ہیں۔ یاد رکھنا ایمان کا نور ہے، اور یہ نور اللہ والوں سے نصیب ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبتیں آپ کو مسجدوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں آؤ، نہیں بدلے پھر آؤ، نہیں بدلے پھر آؤ، نہیں بدلے پھر آؤ، نہیں بدلے پھر آؤ۔ ایک دن میرا اللہ رنگ چڑھا دے گا۔ بری گندی صحبتوں سے بچو، اگر اثر کر رہی ہیں تب بھی بچو، نہیں کر رہی تب بھی وہ بچو۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں بری صحبت میں جاؤں مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط۔ صحابہ جا رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں، دو مجمع لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی کافر ہیں ادھر بھی کافر ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، لڑائیاں باتوں سے ہو رہی ہیں۔ وہ گروہ ان کے خلاف بات کرتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، یہ گروہ ان کے خلاف بات کرتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، دونوں مجمع ہیں، دونوں کی باتیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، بڑی مضبوط لگ رہی ہیں۔ صحابہ حیران ہونا شروع ہوئے، حالانکہ دونوں مجمع کافر ہیں، دونوں لوگ کافر ہیں، دونوں گروپ کافر ہیں، ایک دوسرے کو اشعار میں، گالیوں میں بدنام کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی حیران ہو رہے ہیں۔ میرے نبی وہاں سے گزرے، آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو توجہ ادھر بھی نہیں کرنی، توجہ ادھر بھی نہیں کرنی،
وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، ان کی دلیلیں نہ سنو، ان کی باتیں نہ سنو۔ ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو کی طرح اثر کر جاتے ہیں، تو یہ مت سمجھا کریں کہ ہم بری محفلوں میں جاتے ہیں آج تک تو ہمیں کچھ نہیں ہوا، ایک دن ہو جائے گا، ایک دن ہو جائے گا۔ اس لیے نیکی کی صحبت میں آؤ، نیکی کی صحبت میں آؤ، کم از کم نماز کے تعلق کو بناؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے عظیم ترین اور ذہین ترین صحابی ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، حضرت علی ہیں، میرے نبی ہیں، کھجوریں آئی، صحابہ کھا رہے ہیں، صحابہ کھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی کھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی کھا رہے ہیں۔ اب مذاق ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان وغیرہ کھجوریں کھا کے جو گٹلیاں تھیں وہ ساری حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ پھر میرے نبی سے کہنے لگے کس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ سب نے کہا جی فلاں نے کھائی ہیں، فلاں نے کھائی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا جی سب سے زیادہ جس کے سامنے گٹ کے ہیں اسی نے کھجوریں کھائی ہوں۔ ہمارے دسترخوان پہ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ عذر مذاق ہڈیاں نکالتے ہیں دوست کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بعد میں اس کو چھیڑتے ہیں بھئی سب سے زیادہ گوشت کس نے کھایا ہے؟ تم نے کھایا۔ اب میرے نبی نے پوچھا کس نے کھائی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی علی نے کھائی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیں کھجوروں کی گٹلیاں ساری تو ان کے سامنے پڑی۔ تو حضرت علی بڑے ذہین تھے، اور رسول پاک علیہ السلام کا لعاب مبارک سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں لگایا گیا تھا۔ ایک دم سے مسکرا کے کہنے لگے دیکھو یا رسول اللہ یہ تو گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں، میں نے تو اپنی گٹلیاں کم از کم بچا کے باہر رکھی ہیں۔ تو میرے نبی مسکرانے لگے، فرمایا اللہ کی قسم واہ علی واہ علی، اللہ تیری ذہانت کو بڑھائے، اللہ تیرے دین کو بڑھائے، اللہ تیرے علم کو بڑھائے، اللہ تیرے عمل کو بڑھائے۔ تو بھائی یہ کشتیاں اللہ نے پار لگانی ہیں، مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ ہمہ وقت ہمارے جوان بڑے بڑے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ میرا اللہ بڑا غیرت مند ہے، میرا اللہ بڑا غیرت مند ہے، صرف وہ امت کو کہتا ہے کہ تم مجھے خدا مانو، مجھ سے مدد مانگو، میں تم سے اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ میرے نبی نے فرمایا سعد اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو اس کی غیرت کتنے جوش میں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اس کو قتل کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا وہ غیرت مند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑے غیرت مند ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جتنے محمد غیرت مند ہیں ان کا رب ان سے بھی بڑا غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، مشکل کشاں سمجھو گے، حاجت رواں سمجھو گے، بگڑیوں کو بنانے والے سمجھو گے، میلے رام پہ جاؤ گے، اللہ کے درباروں کو چھوڑو گے، پھر میرا اللہ اپنی غیرت میں آئے گا۔ اور یہی غیرت ہے، مشرک معافی نہیں مل سکتی، مشرک کو معافی نہیں مل سکتی۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے بچپن میں مجھے کہا کہ بیٹا کعبہ میں بت ہیں ان کو توڑنا ہے، لوگ آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ گئے، آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم بیٹھو، بت بہت اونچا ہے، میں تمہارے کندھوں پہ کھڑا ہوتا ہوں، اونچا ہو کے بت توڑوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول پاک کے قدم مبارک جب میرے کندھے پہ لگے تو میں تو ایسے لگا جیسے میرا جسم چر گیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایمان کا نبوت کا بوجھ ہوتا ہے، حضور پاک کا جسم مبارک کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میرے نبی مسکرا کے کہنے لگے تو مجھے نہیں اٹھا سکتا، میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پہ چڑھ، اور یہ جو بت ہے نا اس کو توڑ یہ نیچے گرے اور لوگ اس کو سجدہ چھوڑ دیں۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے، کندھوں پہ کھڑے ہوئے تو رسول پاک کھڑے ہو گئے۔ حضور کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو لمبے آدمی کے سامنے خدا آپ کو لمبا کر دیتے تھے، چھوٹے آدمی کے سامنے اللہ آپ کو چھوٹا کر دیتے تھے۔ وہ حضرت علی نے بت توڑا اور تھوڑے سے
اچھلے، فخر کیا کہ میں آج رسول پاک کے کندھوں پہ حضور کے حکم سے کھڑا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے علی آج تجھے؟ تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں کہ میں آسمان کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہوں، اتنا اونچا ہو گیا ہوں۔ یہ میرے نبی کے درجات ہیں۔ علی سے فرمایا بتوں کو توڑو تاکہ سجدہ کسی کا نہ ہو، مسجدوں کو آباد کرو تاکہ عبادت خدا کی ہو، مشکل کشا حاجت رواں اللہ کو سمجھو، بگڑی اور تگڑی کو بنانے والا تمہارا اللہ ہے، رات کو بھی دن کو بھی سوتا نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری عبادت سے رب کو فائدہ نہیں اور تمہاری نافرمانی سے رب کو فائدہ نہیں۔ تم آج صحابہ کے تقدس پر، ایمان پر، عمل پر جرأت مندانہ ایمان کی کوششیں کرو۔ حضرت علی کی صفات اور میرے نبی علیہ السلام کی تربیت پر آپ زور لگا کر دیکھو گے کہ صحابہ نے ایک ایک تربیت میرے نبی سے حاصل کی اور اللہ نے نور نبوت کا رنگ صحابہ اکرام پہ چڑھایا ہے۔ آج امت شیطانی اثرات کے اندر ہے اور شیطانی نقالی میں ہے اور شیطانی مشابہت میں ہے اور شیطانی مشیت میں ہے۔ اس کا اللہ بہت بڑی ذات ہے اور رب بہت بڑی ذات ہے اور میرا اللہ پوری کائنات کو چمکا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، نورانی کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے، مسجدوں کے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے۔ نہیں ہو رہے سمجھو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے اور یہ ناراضگی مسجدوں کے خالی ہونے کی صورت میں ہمیں کھلی نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اصحاب رسول والی ایمانیات اور مہنیات کی توفیق نصیب فرما دے۔